السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آئیے آج ہم سورہ احقاف سورہ 46 ہے، اس کی ہم تلاوت کریں گے کچھ۔ اس سے پہلے یہ بتاؤں کہ سورہ احقاف مکیہ ہے، اس کی آیات مرکز 35 اور رکوع اس کے 4 ہیں۔ یہ سورہ احقاف کیا ہے، اس کی ذرا میں آپ کو تشریح تھوڑی سی بتاتا چلوں۔ یہ ریت کے ٹلے یا ہل کھاتی ریت کی پہاڑیاں وید ہے، اس کی حکف یعنی ریت کا اونچا ٹلہ۔ یہ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا، اس میں قوم عاد کا بہت زبردست ذکر ہے جو یمن اور عمان کے درمیان ریت کے ٹیلوں والے علاقے میں رہتی تھی۔ اس علاقے کو سورہ احقاف کیا کہا جاتا ہے؟ مختصراً بات یہ ہے کہ احقاف ریت کے لمبے لمبے ٹیلے والے صحرائی علاقہ ہے، تو اس میں قوم عاد کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور ابتدائی لمحات میں اللہ تعالیٰ نے ہر صورت میں قرآن مجید کے 14 صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہی بھی فرمایا کہ میں نے قرآن اتارا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ نبی علیہ السلام کو وہیں دے کر بھیجا ہے، آپ کے علاقوں میں آسمانی کتابیں دی ہیں، کسی کو کچھ صحیفے وغیرہ دیے ہیں، قرآن دیا ہے۔ تو یہ چلتے چلتے مقصد ہے کہ اس قوم میں بہت بدبختی قوم میں تھی، اپنے آپ سے باتیں گھڑ لیتے تو کہتے ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی۔ تو ان پر سخت عذاب ہوتے تھے جو اپنی آپ مانی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم سب مسلمانوں کو ایسے برے معاملات سے بچائے۔ تو آئیے سورہ احقاف کی کچھ تلاوت فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، یہ حامیم ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اترنا اللہ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمی، ہم نے آسمان اور زمین کو اور جن دونوں کے درمیان ہے حق اور مقرر میعادی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور لوگ جنہوں نے کفر کیا اس چیز سے جس سے وہ ڈرائے گئے منہ پھرنے والے ہیں۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا جن چیزوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے دکھاؤ، انہوں نے زمین میں سے کون سی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او آثارۃ من علم ان کنتم صادقین، لاؤ میرے پاس اس کتاب کی کوئی کتاب یا کتاب کی نشانی علم کی کوئی نقل شدہ بات اگر تم سچے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔